السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوں پھٹ بندہ۔ آج کا ٹاپک ہے اس ویڈیو کا کہ میں پچھلی ویڈیو جیسے آپ نے دیکھی ہوگی ایک دو ریولیوشنز انقلاب کے بارے میں، تو اس حوالے سے میں نے قرآن میں سورہ اسراء پڑھا ہے اور اس سے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی سی کلیئرٹی آئی ہے اور الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ میں نے کہا وہ چیز میں آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس میں غور و فکر کریں اور خود بھی جا کے پڑھیں۔ تو یہ سورہ اسراء کی چوتھی آیت ہے، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین شام میں خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے نہایت زور والے، وہ گھروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لٹا دی اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تم کو زیادہ بڑی جماعت بنا دیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے، 3 آیتیں ہیں، 4، 5، 6۔ تفسیر پیش خدمت ہے۔ یہاں فساد سے مراد دینی بگاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے درمیان ظاہر ہوا۔ اس کے 2 دور ہیں۔ پہلے دور کے بگاڑ کی تفصیلات پرانے عہد نامے میں زبور، یسوع، یرما اور حضرت کہیل کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور دوسرے دور کی بگاڑ کی تفصیلات حضرت مسیح کی زبان سے ہے جو نئے عہد نامے میں متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے اٹھا کر بیت المقدس لے جایا گیا تاکہ آپ کو خدا کی نشانیاں دکھائی جائیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ تاریخ بھی ہے جو بیت المقدس سے وابستہ ہے۔ یہ تاریخ دراصل خدا کے ایک قانون کا ظہور ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ آسمانی کتاب کی حامل قوم اگر کتاب الہی کے حقوق ادا کرے تو اس کو آخرت کی کامیابی کے علاوہ دنیا میں سرفرازی دی جائے، اور اگر وہ کتاب کے حقوق ادا نہ کرے تو اس کو دنیا کی جابر قوموں کے حوالے کر دیا جائے جو اس کو اپنے ظلم و استغلال کا نشانہ بنائے۔ یہ گویا ایک علامت ہے جو اسی دنیا میں بتا دیتی ہے کہ خدا اس قوم سے خوش ہے یا ناخوش۔ اس قانون کا ظہور سابق حاملین کتاب یہود پر بار بار ہوا ہے، جن میں سے 2 نمایاں واقعات کا یہاں بطور نصیحت حوالہ دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر اولن خدا نے یہ انعام کیا ہے کہ ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ فلسطین پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت قائم کر سکیں۔ مگر بات کو یہود کے اندر بگاڑ آ گیا۔ ایک طرف وہ مشرک قوموں پر دائی بننے کے بجائے خود ان کے مدعو بن گئے اور ان کے اثر سے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری طرف وہ آپس کے اختلاف کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ خدا کی نافرمانی کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر جو کچھ گزرا، اس میں سے ایک نمایاں واقعہ بابل عراق کے بادشاہ بنوقدنضر کا ہے۔ یہود کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر بنوقدنضر نے فلسطین پر اپنی بالادستی کا قائم کر لی۔ اس کے بعد اس نے خود یہود کے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنا دیا کہ وہ اس کی طرف سے ان کے اوپر حکومت کرے، مگر یہود نے اس ماتحتی کو اپنے قومی فخر کے خلاف سمجھا اور اس کے خلاف بغاوت کے درپے ہو گئے۔ ان کے اندر ایسے شاعر اور مقرر پیدا ہوئے جنہوں نے پرجوش انداز میں یہود کو ابھارنا شروع کیا۔ یہود کے پیغمبر یرمیہ نے تنبیہ کیا کہ یہ سب جھوٹے لیڈر ہیں، تم ان کے فریب میں نہ آؤ۔ تم اپنی موجودہ کمزوریوں کے ساتھ شاہ بابل کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بجائے تم ایسا کرو کہ شاہ بابل کی سیاسی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دینی اصلاح اور تعمیری جدوجہد میں لگ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ آئندہ تمہارے لیے مزید راہیں پیدا کر دے۔ اپنی دینی اصلاح اور تعمیری جدوجہد میں لگ جاؤ۔ مگر یہاں یہود نے یرمیہ نبی کی نصیحت کو نہیں مانا۔ خوش فہم لیڈروں کی باتوں میں آ کر انہوں نے شاہ بابل کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے بعد شاہ بابل سخت غضبناک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ 586 قبل مسیح میں اپنے پوری طاقت سے فلسطین پر حملہ کیا۔ یہود کو مکمل شکست ہوئی۔ شاہ بابل نے نہ صرف یہود کو زبردست دنیاوی نقصانات پہنچائے بلکہ یروشلم میں یہود کے عبادت خانے کو مکمل طور پر ڈھا دیا جو یہود کی عظمت کا آخری نشان تھا۔ اس جو تفسیر ہے اس سے میں نے یہ سیکھا کہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کی باتیں کی جاتی ہیں کہ انقلاب آنا چاہیے۔ یہ میں نے سیکھا اس سے کہ انقلاب اس وقت یہود میں شاعر، سیاستدان جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا خاص، وہ کھڑے ہو کے ان کو شاعری ایسی کرتے تھے جذباتی، ورگلانے والی، اور ان پہ پھوٹ ڈالتے تھے۔ تو اس وقت جو نبی تھے، مامور تھے اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم
ان کی باتوں مت آؤ، یہ جھوٹے لیڈر ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہیں ایسی حالات و واقعات کو خالی سامنے رکھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم میں خود میں کمزوریاں ہیں، اللہ تم سے ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ان کو ہٹاؤ، اور جب تم اس کو ہٹا دو گے تو خود بخود تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور یہ ہو سکتا ہے قرآن یہ سب جو مشکل وقت ہے ختم ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اس نبی کو اور اس کی باتوں کو نہیں مانا، تو اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ اس نے اس وقت کی جو ان کا ماتحت تھا وقت نظر، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس کے حکومت بغاوت کر دی۔ تو اس کے نزدیک اس نے اپنی فوجوں کو لے کے ان کے چڑھایا، ان کے گھروں میں گھس گیا اور ان کے جو عبادت خانہ تھا اس کو گرا دیا۔ یروشلم میں بیت المقدس جو ان کا عبادت کا ٹیمپل جس کو یہ یہودی بولتے ہیں، تو اس کو گرا دیا۔ تو لیکن آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے اپنے یہود جو بنی اسرائیل تھی، انہوں نے اپنے قبلے کو سیدھا نہیں کیا، جو نبی ان کو بتا رہا تھا کہ آپ نے اپنے قبلے کو سیدھا کرنا ہے، نہ کہ آپ خود تو صحیح ہو نہیں، اسی وجہ سے تو اللہ نے آپ کو پکڑا ہے، سزا دی ہوئی ہے اور آپ کے اوپر دوسری قوموں کو لا کھڑا کیا۔ تو آپ اگر خود صحیح ہوگے تو تبھی معاملات صحیح ہوں گے۔ جب آپ خود صحیح ہو ہی نہیں تو ایسی دنیاوی معاملات کو سامنے رکھ کے خالی آپ ان پہ چڑھ جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دوسری آیت آگے چلتے ہیں، آیت 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر تم برا کام کرو گے تب بھی اپنے لیے برا کرو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اور بندے بھیجے کہ وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں گھس جائیں، اور جس طرح وہ اس میں پہلی بار گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو برباد کر دیں۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو منکرین کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ حوادث کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی، تو خدا نے دوبارہ ان کی مدد کی۔ اس بار خدا نے شاہ ایران سائرس خسرو کو اٹھایا۔ اس نے 540 کے قریب قبل مسیح میں بابل پر حملہ کیا اور اس کی حکومت کو شکست دے کر اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے یہود پر یہ مہربانی کی کہ ان کو دوبارہ بابل سے ان کے وطن فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور ایک عرصے بعد دوبارہ اپنا عبادت خانہ تعمیر کیا۔ تاہم ہم یہود کی نئی نسل میں دوبارہ وہی بگاڑ پیدا ہونے لگا جو ان کی پچھلی نسل میں پیدا ہوا تھا۔ اس درمیان ان کے اندر مختلف اتار چڑھاؤ آئے، یہاں تک کہ ان کے درمیان حضرت یحییٰ اور مسیح اٹھے۔ ان پیغمبروں نے یہود کی روش پر تنقید کی اور ان کی اس بے دینی کو کھولا جو وہ دین کے نام پہ کر رہے تھے، مگر یہود اس تنقید و تجزیے کا اثر قبول کرنے کے بجائے بگڑ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب دوبارہ ان پر خدا کا غضب بھڑکا۔ 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس اٹھا اور اس نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو بالکل تباہ برباد کر ڈالا۔ یہود کی تاریخ کے یہ واقعات خود یہود کے نزدیک بھی مسلم ہیں، مگر یہود جب ان تاریخ کا واقعات کا ذکر کرتا ہے تو ان کو ظالموں کے خانے میں ڈال دیتے ہیں، مگر قرآن واضح طور پر ان کو خود یہود کے خانے میں ڈال رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاسی حالات ہمیشہ اخلاقی حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ قوم کی دینی اور اخلاقی حالت کا بگاڑ لوگوں کو یہ موقع دے دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ظلم استغلال کا نشانہ بنائے۔ اس میں بھی تفسیر لکھنے والے میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی اللہ ان کو جنت نصیب کرے تفسیر پڑھ رہا ہوں قرآن کی، تذکیر القرآن سے، تو انہوں نے یہ ایکسپلین کیا، بڑا ماشاءاللہ زبردست کیا ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آخر میں جو انہوں نے کوٹ کیا کہ اس سے معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی حالات اور ہمیشہ اخلاقی حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ ملک میں جو بھی ہوتا ہے معاشی سیاسی حالات، اخلاقی کردار ہر بندے کے، پوری قوم کے اخلاقی مجموعہ اخلاقی کردار پہ منحصر کرتے ہیں۔ کوئی ظالم کسی پر اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ قوم کی دینی اور اخلاقی حالت کا بگاڑ لوگوں کو یہ موقع دے دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ظلم کے استقلال کا نشانہ بنائے۔ میں دوسروں کو ہم موقع دے دیتے ہیں، وہ اللہ کا پھر عذاب آتا ہے۔ تو ہم جو پچھلی ویڈیوز میں میں نے جو ذکر کیا ریولیوشنز اور بہت ساری چیزوں کا، اس سے مجھے یہی ملا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے میں نے یہی سیکھا کہ انسان جو ہے، ہم سیاست کر رہے ہیں، منع نہیں ہے، نہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے برائی کو روکو، اچھائی کا حکم دو، بالکل، لیکن سیاسی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ایک دوسرے کی قرآن سے جڑنا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے۔ جیسے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ قرآن سے جڑا جائے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے،
دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے پاس نبی آخری نبی ہیں. تو اب اگر ہم بھی وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیے، کہ وہ اہل کتاب تھے اس وقت، تو انہوں نے جو کیا وہ آج تک مارے کھا رہے ہیں. تو اسی طرح بھی ہم بھی دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ ایز اے قوم ٹریٹ کرتا ہے، آخرت میں انڈیویجولی ہوگا. تو ایز اے قوم ہمارے اخلاقی کردار گر چکا ہے ہم پاکستانیوں کا. تو اگر ہم آج ریولوشن کی بات کرتے تو وہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھی بالکل اسی سطح پہ ہیں جیسے بنی اسرائیل اس وقت تھے. ہم اہل کتاب ہیں، مسلمان ہیں، لیکن بالکل ٹوٹلی بائی نیم ہے. اور جو ہمارے ہاں اندر علماء ہیں وہ بھی علماء سو، 1% آپ کو کوئی علماء حق ملے گا، ادروائز 99% علماء سو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہ بھگت رہے ہیں میرے خیال سے. جنہوں نے دین پھیلانا تھا، لوگوں کو بتانا تھا، غیر مسلموں کو سکھانا تھا زندگی اصل میں کیسی گزارنی ہے، ہمارا آخری نبی کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں بتانا تھا. نہیں، غیروں کو بتانے تو چھوڑیں، اپنوں کو انہوں نے نہیں بتایا صحیح دین، اور خود کو بھی نہیں پتا. تو لیکن ٹھیکیدار بنے بیٹھے اور کرنے نہیں دیتے. سب سے بڑی رکاوٹ یہی طبقہ ہے. یہی حضرت عیسیٰ کو پرابلمس تھی. جب حضرت عیسیٰ ہے تو حضرت عیسیٰ کی مخالفت، حضرت یحییٰ کی مخالفت انہیں اس وقت کے ان کے جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے کی. تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ایسی تھا. تو یہی چکر ہے، یہ لوگ کرنے نہیں دیتے کچھ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایسے کرتے تھے، حضرت داؤد کے ساتھ. تو کہنے کا میرا مدعا ہے کہ ریولوشن جن کنٹریز میں آیا، فرینچ ریولوشن ایران میں آیا، کیوبا میں آیا، آپ ان کنٹریز کی حالت دیکھیں. فرانس کی آپ بولیں گے بڑی ترقی یافتہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس وقت 17ویں 18ویں صدی میں جب وہ آیا ریولوشن، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فوراً بعد کیا ہوا، نیپولین نے آ کے ٹیک اوور کر لیا. اور نیپولین کا دور کہتے تو ہیں اچھا بچہ کوئی نہیں تھا، تو تباہی ہوئی. اس خاص کر ریولوشن کے فوراً بعد کتنے لوگوں کے سر کٹے، کتنے لوگوں نے جانے دی، تباہی، ٹیرر. اس دور کو بولتے ہیں ٹیرر، فرانس میں آج بھی یاد کیا جاتا. تو جو سرکندہ تھے ریولوشن کے ان کی بھی سر کٹے اینڈ میں، کیونکہ ان کے بھی دماغ خراب ہو گئے. تو ریولوشن کوئی فائدہ نہیں، تباہی لاتا ہے. اسی طرح روس میں جو ریولوشن آیا اس میں بھی تباہی ہوئی. جیسی لینن مرتا گیا اور اس کے بعد اسٹالن نے ہائی جیک کر لیا، اور اسٹالن نے عام پبلک کو قتل و غارت گری شروع کر دی. انفیکٹ کہ لینن بھی کوئی صحیح بندہ نہیں تھا بہرحال. اینی ہاؤ اسی طرح کیوبا میں بھی چی گوارا اور کاسترو ویسے تو اچھے تھے، لیکن انہوں نے بھی آ کے، چی گوارا تو خیر نکل گیا بعد میں، کاسترو نے جو عزم لے کے آیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں کیا. ملک غریب ہی ہے اور کوئی اس کا کوئی ویژن نہیں ہے. آج وہ بھی انتقال کر چکا ہے، لیکن ملک بیچارہ کھانے کو نہیں ہے. اور یہ ان میں سے میجورٹی کنٹریز کرسچن تھے. رشیا جو تھا وہ بھی سوویت یونین بن گیا، وہ کرسچن تھا. فرانس کرسچن تھا، اور کیوبا کرسچن ہے. سارے کرسچن ہیں، عیسائی اہل کتاب. میرے کا مقصد کہنے کا یہ کہ سارے اہل کتاب ہیں. تو پھر اس لیے اللہ کی پکڑ آتی ہے کہ جتنے بھی ریولوشن آیا، غور کریے گا، سارے اہل کتاب کنٹریز میں آئی ہیں جو کرسچن ہیں. بھلے اپنے آپ کو مانے نہ مانے، بائی برتھ وہ سارے عیسائی ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ روگردانی کی، تو اس کا پھر مذہب بھی چکھا انہوں نے، اور آگے بھی چکھیں گے. جب یہ مسلمانوں کے لیے بھی قانون ہے، یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ سارے اللہ کے اہل کتاب ہیں. اللہ کی کتاب کے ان کے گھروں میں ہے اور یہ عمل نہیں کرتے، تو یہ قانون اللہ کا لاگو ہوتا ہے. ریولوشن سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے. پوری قوم کو ایک ساتھ ہو کے توبہ کرنی پڑتی ہے، اکٹھے ہو کے. تربیت کی ضرورت ہے بیسیکلی. تربیت، ہم ایک دوسرے کی تربیت کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ. اس کو پڑھیں، جیسے اس میں پرانی بنی اسرائیل اور پچھلی قوموں کا ذکر ہے. اس کو پڑھیں تاکہ ہم نصیحت پکڑیں اور خود کی اصلاح کریں، اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ خالی ریولوشن سے ابھی جو وقت میں حکمران ہے، ہم امریکہ کے تسلط میں ہیں. جیسے پہلے برطانیہ کے تھے ڈائریکٹلی، جو ویسے وہ نکلتا گیا، پیچھے امریکہ نے ٹیک اوور کیا تو دنیا کے سپر پاور بنا، تو مطلب یہاں پہ امریکہ کا قبضہ ہو گیا. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ یہاں دین نافذ ہو اس خطے میں. آپ کسی سے جا کے باتیں تو ساری کریں گے، لیکن اندر سے کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں دین ہو. کیوں؟ کیونکہ سب اندر سے پورے ہیں. ہر کسی نہ کسی نے کہ کوئی نہ کہیں حرام توپی کی ہوئی ہے، تو کوئی ہر بندہ کاڑا ہے، تو کوئی نہیں چاہتا کہ یہ قرآن نافذ ہو، دین نافذ ہو. کیونکہ پھر جب نافذ ہوگا تو سب کے کالے کرتوت بھی سامنے تو نہیں آئیں گے، لیکن پھر سب کے جس نے جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جو بھی غلط کام کیے ہوئے ہیں کسی نہ کسی نے، وہ انصاف ہوگا ہر جگہ پھر. تو ایز اے قوم ہم خود منافق کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس سینس میں ہم اللہ کے عہد شکنی کی ہم نے. جیسے ڈاکٹر سار احمد کہتے تھے، ہم اس وقت وہ جوان تھے، میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے غالباً، تو خود بتاتے تھے اپنے ویڈیوز میں، انہوں نے بتایا کہ وہ دعائیں مانگتے تھے مسجدوں میں کہ ہمیں پاکستان خطہ دے دے اللہ،
سارے لوگ کرتے تھے اس وقت، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے یہاں پہ، جیسے علامہ اقبال نے بھی شاعری اپنے درسوں میں کہا تھا. لیکن ہوا اس کے برعکس نہیں. جب ٹیک اوور مطلب جب برطانیہ یہاں سے کر کے کیا، جیسے بھی کر کے کیا، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا. کوئی اسلام کی چیز، کوئی روح کچھ بھی نہیں ڈالی. اگر قانون میں 1-2 شکے ڈال بھی دی تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. 47 سے لے کے اب تک کوئی اسلام کی کوئی چیز کام عمل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صحیح معنوں میں کبھی عمل نہیں ہوا. تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا. اس لیے ہم بد سے بدتر ہی حالت میں جاتے جا رہے ہیں. تو اس میں برائی میں ترقی آ رہی ہے، مطلب ہمارے بدترین حالت میں ترقی آ رہی ہے، اچھائی کبھی نہیں ہوئی. تو اسی وجہ سے کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے عہد شکنی کی، اس کا ہرجانہ بھی تو دینا ہے. آئی ہوپ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ریولیوشن وداؤٹ اپنی اصلاح کیے بغیر آئے تو وہ تباہی لے کے آئے گا اور کچھ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اس سے اچھا میرے نزدیک اب جو میں نے سیکھا ہے، ریولیوشن نہ ہی آئے تو اچھا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی، آپ نے کچھ سیکھا، میرے کو سمجھ کلیئرٹی ہوئی، بہت سی چیزیں آپ کو بھی آئی ہوگی. آپ خود بھی جا کے مطالعہ کریں قرآن کو پڑھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں. اور اگر جو جیسے میں نے شیئر کیا، آپ بھی اپنی چیزیں اگر آپ کچھ سیکھتے ہیں تو آپ بھی شیئر کریں لوگوں سے، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے، یہی ہم نے کرنا ہے، یہی کرنے کا کام ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ کے بعد.